میں اگر قتل کریں گے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے، میں اتنا لوارث نہیں ہوں کہ میرا خون آئے گا چلا جائے گا، میرے قبیلے کے لوگ ہیں بدلہ لیں گے۔ اگر آپ مہربانی کریں، احسان کریں، تو ایسا بھی کیا گزرا نہیں ہوں کہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دوں، بدلہ دوں گا آپ کے احسان کا۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، میرے بدلے میں کچھ فدیہ کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ باتیں سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ چلے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اسے، چلے گئے آپ دوسرے دن پھر تشریف لاتے ہیں، آپ پھر پوچھتے ہیں سمامہ کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کہی، قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، معاف کرو گے، درگزر کرو گے، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، اگر کچھ لینا دینا چاہتے ہو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ محبوب پیغمبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، پھر آپ واپس چلے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کی خدمت کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بنے ہوئی روٹیاں اور پھر اللہ کے نبی کا اخلاق۔ تیسرے دن آپ پھر تشریف لائے، آپ نے پھر پوچھا سمامہ کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے، کیا حال ہے؟ پھر وہی جواب۔ اب 3 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر۔ حالانکہ وہ صحابہ کا قاتل تھا، محبوب پیغمبر کا بہت بڑا مخالف تھا، آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب پیغمبر نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا جاؤ اسے چھوڑ، آزاد کر دو اسے۔ جب اسے آزاد کیا، کتابوں میں آتا ہے کہ پاؤں تو آگے چل رہے تھے لیکن دل پیچھے تھا، پاؤں آگے اٹھ رہے ہیں لیکن جانے کو دل نہیں کرتا۔ حالانکہ کون ہے قیدی کہ جسے رہا کیا جائے اور پھر وہ اپنی قید میں رہنے کو ترجیح دے؟ قیدی کو تھوڑا سا کہو یوں چٹکیوں سے باہر نکلے گا۔ 2015 میں گرفتار ہوا، جیل میں گیا، جب میری رہائی کا وقت آیا تو میں نے کہا چلے میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں، کہنے لگا مولوی چھیتی کر میں پھر نظر ٹاک دے دوں، ساتھیوں نے بھی چھڑے میں نکلن دی کی۔ اب وہ قیدی، کون قیدی یہ پسند کرے گا کہ جناب وہ پھر قید میں چلا جائے؟ اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے کہا کہ اسے رہا کر دو، لیکن یہ تو زلف محبوب پیغمبر کا اسیر ہو چکا تھا، یہ تو قیدی بن چکا تھا۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے بچے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ میلے پہ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ تو یہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے محبوب پیغمبر کی پہلی بیوی ہے، میری اور آپ کی اماں ہے، انہوں نے خریدا اور خرید کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیا کہ آقا یہ غلام میں آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ چند دن گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید تیری کیا کہانی ہے یار؟
تو کیسے قیدی بن کے آ گیا، کیسے غلام بن گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد نے بڑے نال و نخرے کے ساتھ پالا تھا، میں امیر گھر کا بچہ تھا، میری ماں نے میرے باپ نے بڑے نخرے کے ساتھ پالا تھا، بڑے لاڈ اور ناز کے ساتھ پالا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ میلے پہ جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے پکڑا اور پکڑ کر کے غلام بنا کر کے بیچ دیا، اور بکتے بکاتے میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کے بعد فرمانے لگے صحابہ سے کہ آج کے بعد انہیں کوئی زید بن حارثہ نہ کہے، انہیں آج کے بعد زید بن محمد کہے۔ یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا غلام نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بیٹا بنایا تھا۔ خیر وہ تو بات میں پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کسی کو منہ بولے بیٹے کو آپ بیٹا نہیں بنا سکتے۔ حقیقی یعنی ہم کسی سے لے پالے بیٹا کسی سے لے لیتے ہیں تو وہ جس کا بیٹا ہے اسی باپ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، یعنی زید بن حارثہ ہی ہوگا، زید بن